ہم پارسا کنٹریکٹر یونین ضلع سوات کی طرف سے سوات پریس کلب کی تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سوات میں جاری گرلز سکولز کی ریکنسٹرکشن ایشو کے لیے ٹائم دیا. میں منصور علی دورانی پارسا کی تمام کنٹریکٹرز کی طرف سے ان تمام ایشوز پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو ایشو سوات کے ارب روپے کے جاری منصوبوں کو خدا نخواستہ ناکام بنا سکتے ہیں. پارسا کی تمام کنٹریکٹرز اپنے تحفظ کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ان منصوبوں کا ٹینڈر اخبارات میں شائع ہوا تو اس وقت ٹینڈر میں کہیں پر یہ ذکر نہیں تھا اور نہ شامل کیا گیا تھا کہ ان منصوبوں کو کسی غیر سرکاری فرم اور کنسلٹنٹ کے تھرو کیا جائے گا اور اس کا جو معیار ہوگا وہ ایک بین الاقوامی بلڈنگ کا جو کنکریٹ A1 کنکریٹ ہوتا ہے وہی معیار اس کا ہوگا. یہ کسی اخبار میں انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا. اور اس کا جو ریٹ ہوگا وہ CNW کا جو 2009 شیڈول ہے اس کے مطابق ہوگا. فار ایگزامپل اس کی بیک فلم کا ₹2.97 ریٹ ہے. یہ جو چیز ہے یہ کنٹریکٹروں کو جو پارسا کے کنٹریکٹر ہیں ان کو چیٹ کیا گیا. ان کو یہ نہیں بتایا گیا جس طرح کشمیر میں زلزلہ آیا اور وہاں پر ایرا ایک ادارہ بن گیا اور ایرا نے پھر نسپاک اور دوسرے کنسلٹنٹ کو انوالو کر کے انہوں نے اخبارات میں کلیئر کٹ یہ مینشن کر دیا کہ یہ کنسلٹنٹ کے تھرو ہوگا اور اس کا جو معیار ہوگا وہ انٹرنیشنل بلڈنگ اور انٹرنیشنل کنکریٹ کا معیار ہوگا. تو انہوں نے یہ چیزیں شامل نہیں کر دی. ادھر سوات کے کنٹریکٹر نے CNW کے سمپل کام سمجھ کر ان میں ٹینڈر سبمٹ کر دی. آج وہی ریٹ میں یہ کامیں ممکن نہیں ہیں اور یہ کامیں روک سکتی ہیں. لہٰذا ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح فارن ایڈ کے لیے ایرا ایک ادارہ بنا تھا اس طرح انہوں نے پارسا بنا دیا ہے ادھر. لیکن وہی پارسا جو ہے وہ کام کر رہا ہے CNW کے تحت اور عام کنٹریکٹر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ CNW کے 2009 شیڈول میں مجھ سے جو ہے نا وہی ایرا والا کام لیا جائے گا جو کشمیر میں ہم سے لیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے یہ ناکام ہو رہا ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کم سے کم 50% 2009 شیڈول کے تحت اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ منصوبے آگے چل سکیں. دوسرا جو ہمارا اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جن کنٹریکٹر نے اپنے اپنے سائٹ پر 25 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ روپے تک خرچ کی تھی, جب بلز کا ٹائم آ گیا بلز بنانے کا تو پہلے تو انہوں نے ان اداروں نے جو سیکیور ایڈوانس دیا تھا پاکستان بھر میں جو سیکیور ایڈوانس دیا جاتا ہے اس کو پھر ایک شیڈول کے تحت اس کی کٹائی ہوتی ہے. جتنا سٹیل آپ ایزیوم کرتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اسی کے حساب سے اس کی کٹائی ہو جاتی ہے. ادھر انہوں نے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ باٹم میں کیا مسئلہ ہے لیکن انہوں نے اچانک ساری سیکیورٹی کو یک مشت کنٹریکٹر سے کاٹ دیا اور جو کوانٹٹی انہوں نے بنائی تھی ان کوانٹٹی کو توڑ موڑ کر کے 25 لاکھ سے بل لے کر 3 لاکھ اور 4 لاکھ پر پہنچا دیا تاکہ کنٹریکٹر مزید بھی بیٹھ جائے اور یہ کام آگے نہ بڑھ سکے. یہاں پر حیرانگی کی ایک کوشچن ہے جو آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ سوات میں تانا بن رہا ہے لیکن سکول نہیں بن رہا ہے. سوات میں جو پول بن رہا ہے لیکن سکول نہیں بن رہا ہے. آپ لوگ ان سکولوں کا وزٹ کریں کہ ادھر دکانوں میں بچیاں بیٹھی ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں اور 8 مہینوں سے فاؤنڈیشن میں لگی ہوئی ہے. ابھی تک پارسا کا کوئی پروجیکٹ فاؤنڈیشن سے آگے نہیں نکلا ہے جس کے 8 مہینے ہو گئے اور ابھی 2 مہینے بعد ہر سکول کا ٹائم پورا ہو جائے گا. جو گیون ٹائم تھا وہ پورا ہو جائے گا. تو یہ بھی جو ہے نا ہماری ایشوز ہے کہ اس لحاظ سے بھی کنٹریکٹر کو دبایا جا رہا ہے تاکہ فائنینشیلی ڈیڈ ہو جائے اور پروجیکٹ آگے نہ چلے. کنٹریکٹر پروجیکٹ میں انوالو غیر سرکاری اداروں کے متعلق اپنی تحفظ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ادارے مٹیریل کے ٹیسٹ پروسیس میں ٹھیکیداروں کا کافی ٹائم ضائع کرتے ہیں. وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے ابھی بھی ان کے ساتھ میٹنگ کر دی. میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی بھائی سمبٹ میں پلا کرش مشین ہے آپ نے اس سے کرش لانی ہے. پلا جگہ پر ریت والا ہے آپ نے اس سے ریت لانی ہے. اس کا ریت اور کرش 200 روپے مہنگا ہوگا اور جو ہے نا نقد کیش پہ ہوگا
اور اس کے لیے آپ کو اپنا ڈیانا ٹرالی 2-4 دن اس کو انتظار کرنا پڑے. وہ مارکیٹ میں نایاب ہو جائے گا. جس طرح سرمایہ دار چیزوں کو نایاب کرتے اس طرح وہ نایاب ہو جاتا ہے. پھر کنٹریکٹر آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ یار 2-4 کرچ مشینوں والا ہے. وہ ان کو انہوں نے نام دیا ہے سورس کا، آئیڈینٹیفائڈ سورس، کہ یہ ہمارے آئیڈینٹیفائڈ سورس ہے. اسی طرح جس طرح مثال کے طور پر شفیق صاحب میرے ساتھ بیٹھا ہے، میں خود بھی اس میں ہوں. 2 مہینے ہوئے کہ ہمارے سائٹ پہ اسٹیل پڑا ہے. 2 مہینے اسٹیل پڑا ہے. یو ای ٹی ٹیسٹ رپورٹ بھی موجود ہے، لاہور سے آیا ہے، نان لوکل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس کو اس لیے منظور نہیں ہے کہ جو دکاندار اس نے آئیڈینٹیفائی کیا یہ اس دکاندار سے نہیں آیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ وائی یو آر کمپیلنگ اس ٹو انشور اور بزنس ڈیو ٹو دا اسپیسیفک پرسن. واٹ از دس؟ آپ ہمیں اس طرح مجبور نہ کریں کہ بھئی آپ نے کرش اس سے لانا ہے، سیمنٹ اس سے لانا ہے، اسٹیل اس سے اٹھانا ہے. یہ انجینئرنگ پوائنٹ آپ ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا دے تاکہ ہم اس پر پورا اترے. اب ان کی دکاندار سے اگر کوئی چیز نہیں آیا ہے تو وہ اسی طرح پڑا رہے گا. جب ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جاؤ، جس طرح جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم اس کو دوبارہ ٹینڈر کریں گے. یہ تو سرکاری کام ہے، ہوتے رہتے ہیں. دوسری طرف سے جو آرمی کی سکولز ہے وہ تقریباً تکمیل تک پہنچ گئے. جو آرمی کی سکول ہے وہ تکمیل تک پہنچ گئے. جو سول سکولز ہے وہ فاؤنڈیشن سے نہیں نکلے. تو یہ جو غیر سرکاری ادارے جو اس میں انوالو کی گئی ہے، ان کی بھی تھوڑا سا اس میں ایک ادارہ ہے جو ان کا غیر سرکاری فرم ہے. ایک ایجز ہے جو غیر سرکاری فرم. ابھی میں بڑی حیرانگی کی بات ہے، ابھی میں گیا تھا ان کے دفتر میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمارے کچھ برادری کے لوگ ہیں 2 مہینوں سے اویٹڈ ہے، آپ لوگوں نے یو ای ٹی ٹیسٹ رپورٹ کو بھی ہمارا تسلیم نہیں کیا، نان لوکل اسٹیل تھا اس کو بھی تسلیم نہیں کیا. پھر ہم نے آپ لوگوں کو 5,000 روپے دے دی کہ آپ لوگ کسی اپنے من پسند یونیورسٹی سے اس کا ٹیسٹ کروا دیں. تو جناب والا اس کا کیا ہوا؟ تو ان کا جواب کیا تھا، یہ میرے ساتھ عطا اللہ صاحب اور یہ چند دوست بھی تھے، ان کا جواب یہ تھا کہ اسلام آباد کو ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں ٹیکسلا تک گاڑی جانے کے اپروول دے دے تو تب یہ ہوگا. اب اسلام آباد سے ان کو ٹیکسلا جانے کے لیے گاڑی کی اپروول کب آتی ہے؟ اس وقت تک سوات کی بچیاں اور بچے دکانوں میں پڑھتے رہیں گے، وہ انتظار کریں گے. اور ادھر ایک کنسلٹنٹ کا 2-2-2.5 لاکھ روپے صرف پیکج ہے. میں یہ جو ہے نا جس وقت کیری لوکر بل آ رہا تھا اس وقت بھی گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو ریزرویشن تھا وہ یہ تھا کہ اس پروجیکٹ پر 1 کروڑ روپے کے پروجیکٹ پر 1.5 کروڑ روپے صرف آپریشنل کاسٹ آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا غریب ملک ہے. ایک کنسلٹنٹ آیا ہے، اس میں آپ لوگ اس پر انویسٹیگیٹنگ اسٹوریاں لگا دو کہ ایک کنسلٹنٹ جو ہے نا 1 کروڑ روپے کے پروجیکٹ پر کنسلٹنٹ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے، اس کے گاڑیوں کا، اس کے پیٹرول کا، ان کے جو ہے نا ساتھ تنخواہوں کا. تو 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور 1.5 کروڑ کا آپریشنل کاسٹ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ ہمارے پروجیکٹسوں کو دن بدن اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے اور دن بدن یہ جو ہے نا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اچھا، اس میں انہوں نے ان کی ایک بات کو اگر آپ لوگ دیکھیں، شٹرنگ جو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اس کے لیے جو شٹرنگ کنکریٹ کے لیے جو شٹرنگ استعمال ہوگا وہ شٹرنگ ڈسٹرکٹ سوات میں اویلیبل نہیں ہے، وہ شٹرنگ ڈسٹرکٹ مردان میں اویلیبل نہیں ہے، وہ شٹرنگ ڈسٹرکٹ چارسدہ میں اویلیبل نہیں ہے. اس شٹرنگ کو ایک کنٹریکٹر 15 لاکھ روپے انویسٹ کر کے لاہور میں بنوا کے تو اسپیشل ایک چھوٹے پروجیکٹ کے لیے 2-3 کمروں کے پروجیکٹ کے لیے ایک شٹرنگ جو ہے نا آپ کو لاہور سے منگوانا پڑے گا. اسٹیل شٹرنگ جسے کہتے ہیں، اسٹیل شٹرنگ یہاں پر نہیں ہے، اسٹیل شٹرنگ آپ کو لاہور سے منگوانا پڑے گا. اس کا پھر ہم نے جب ان کے ساتھ پھر بات کی کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، آپ لوگ اسٹیل شٹرنگ کے ریٹ تو پھر دے رہے 2009 شیڈول کا ریٹ ہے، اور اس میں جو ہے نا مثال کے طور پر ان کی اینٹ کا جو ریٹ ہے وہ 8 روپے 85 پیسے ہے، اور جو آپ لوگوں کا اپنے ایریا کا پتہ ہے کہ اس میں اینٹ 13 روپے سے کم نہیں پہنچ رہا ہے. تو یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ہم کریں؟ ٹھیک ہے جی. ان کو جب ہم نے بتا دیا کہ اس کا نعم البدل کیا ہے، شٹرنگ کا نعم البدل لاہور سے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے.
تو انہوں نے جو دیار کی لکڑ کا ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیا، اس کا تو ہم موومنٹ نہیں کر سکتے، تو وہ ہمیں پولیس یا جو ہے نا یہ محکمہ جنگلات والے ہمیں پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے کہ بھائی ابھی ٹھیکیداروں نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے آگے جا کے۔ اچھا، آخر میں یہ بتا دوں کہ پروجیکٹ کے لیے مقرر کی گئی غیر سرکاری اداروں کے پاس ابھی تک پوری اسکول کا ڈرائنگ نہیں ہے۔ آپ لوگ جا کے پوچھیں ان سے کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس کسی بھی اسکول کا 8 مہینے ہو گئے، کروڑوں روپے آپ پر خرچ آ رہا ہے، تو کسی اسکول کا آپ کے پاس ڈرائنگ تک نہیں ہے، ڈرائنگ۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے کہ اس کام کو کریں۔ ان کے پاس کسی اسکول کا ڈرائنگ نہیں ہے۔ اگین ہم اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، جو پروجیکٹ پاکستان آرمی کے تحت چل رہے ہیں وہ پروجیکٹ نہ صرف تکمیل کے قریب پہنچ چکے ہیں بلکہ ٹھیکیدار بھی وہاں پر کام کرنے سے مطمئن ہے۔ دوسری طرف پارسا کے سارے پروجیکٹ ابھی تک فاؤنڈیشن سے نہیں نکلے ہیں، لہذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سنجیدگی سے پارسا کے جاری منصوبوں پر غور کرے اور ان منصوبوں کو ناکام ہونے سے بچایا جائے۔ تھینک یو۔